خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہاؤس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں بتایا گیا تھا کہ کیسے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ متکبر ہوا اور مردود کر دیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن ایک شجر کے پھل کھانے سے منع فرما دیا کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم نافرمانوں میں ہو جاؤ گے۔ قرآن حکیم میں حضرت اماں حوا کی تخلیق کے بارے میں سورۃ النساء میں صرف اتنی بات بیان ہوئی ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے جوڑا بنایا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو سختی سے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دے گا تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، تو اس سے پیار سے نفع اٹھا۔ جبکہ بائبل کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ افسردہ بیٹھے ہیں تو ان پر نیند طاری کی اور ان کی بائیں جانب کی چھوٹی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور جب وہ جاگے تو اپنے قریب ایک نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور یہی روایت آگے چلی آ رہی ہے۔ مزید اس میں بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بے اختیار ان کی طرف بڑھے تو انہیں روک دیا گیا اور فرمایا کہ پہلے تمہارا نکاح ہوگا اور تم حق مہر ادا کرو گے، اس کے بعد تم پر حلال ہوں گی، اور اللہ نے خود نکاح پڑھوایا۔ بعد اس کے حق مہر میں وجہ کائنات محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا 3 بار یا 11 بار، واللہ عالم الصواب۔ لیکن قرآن و حدیث سے اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں سوائے اس کے کہ اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت میں داخل کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہرےداری کے لیے سانپ اور مور کو بھی جنت میں رکھا۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس مخلوق کو بہکائے گا، پھر شیطان نے انہیں بہکایا۔ شیطان اپنے علم سے جنت کے دروازے پر آیا اور داخلے کی اجازت چاہی تو دھتکار دیا گیا، اور واپس ہوا، دوسری بار پچھلی طرف سے آیا اور جنت کی دیوار پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ جب مور نے اس کی آواز سنی تو بے حد میٹھی لگی، وہ اس کی طرف گیا۔ شیطان نے اسے داخلے کی اجازت چاہی اور کہا کہ بدلے میں تمہیں ایسی چیز دوں گا کہ تم اور بھی خوبصورت ہو جاؤ گے، اور یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہوگی، لیکن مور نہ مانا اور اس نے دھتکار دیا۔ بعد اس کے وہی حربہ سانپ کے ساتھ آزمایا تو وہ بہک گیا۔ شیطان سے کہا کہ مگر میں تمہیں لے کے کیسے جاؤں گا؟ تب اس ابلیس نے کہا کہ تم اپنا منہ کھولو، اور اپنے علم سے سانپ کے منہ میں گھس کے جنت میں داخل ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے اور شیطان کو دھتکار دیا۔ اس کے بعد اماں حوا کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ اللہ نے آپ کو جو سب کچھ دیا ہے یہ ختم ہونے والا ہے، آپ کا حسن، خوبصورتی، جوانی، یہ نعمتیں سب کچھ ختم ہو جانے کو ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا سکتا ہوں جس سے یہ سب ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے گا بلکہ مزید بڑھے گا۔ آپ کے اختیارات، آپ کا حسن، یہ نعمتیں اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اماں حوا اس کے بہکاوے میں آ گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کسی طرح راضی کیا، اور اس درخت کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ جب آدم پھل کھانے کو ہوا تو ہم نے صبر کو روک دیا کہ ہم کائنات کو بنانا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہمیں بن دیکھے مانتا ہے۔ جب اماں حوا نے اس کا پھل توڑا تو اس جگہ سے جہاں سے پھل توڑا خون نکلا، اور جب انہوں نے پھل پر دانت گاڑے، ابھی کھائے ہی نہ تھے کہ ایک دم ان کا جنتی لباس اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئے اور جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکنے لگے، اور حکم ہوا کہ نکل جاؤ، بے شک تم ہوئے ظلم اپنے نفسوں پر کرنے والوں میں سے۔ اس کے بعد کے احوال اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔